بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ارطغرل الغازی، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبیلے کی جدوجہد کی داستان، حصہ اول، ایپیسوڈ 12۔ استاد اعظم اور ایزیڈورا صلیبی قلعے میں اپنی سپاہیوں کی جنگی مشقیں دیکھ رہے تھے۔ نورگل، جسے استاد اعظم نے یہودا کا نام دے دیا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھے صلیبی سپاہیوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا۔ ایزیڈورا ابھی نورگل کی بہادری سے بہت متاثر دکھائی دے رہی تھی، جبکہ استاد اعظم کو یقین تھا کہ نورگل کی تربیت سے صلیبی سپاہی بہت جلد قائی لوگوں کو شکست دینے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ وہ سب جنگی مشقیں دیکھنے میں مگن تھے کہ نابینا ماریو کبوتر کے ذریعے بھیجا جانے والا کوئی اہم پیغام لے کر آ گیا۔ استاد اعظم نے پیغام پڑھا اور فاتحانہ انداز میں اپنی بھتیجی ایزیڈورا سے بولا، کائی قبیلے کا کردغلو ہم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ یقیناً اس جیسے بہت سے غدار مل جائیں گے ہمیں اس قبیلے میں۔ استاد اعظم نے پیغام پڑھ کر کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز ہی کردغلو العزیز کے لشکر کی خبر لانے کے بہانے صلیبی قلعے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مقام پر صلیبی سپاہیوں نے کردغلو کو روک کر اپنے حصار میں لے لیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر قلعے میں لے گئے۔ جب کردغلو قلعے میں داخل ہوا تو صلیبی سپاہی تلوار بازی کی مشقیں کر رہے تھے۔ انہی سپاہیوں میں نورگل بھی موجود تھا۔ کردغلو کی نظر جو ہی نورگل پر پڑی تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہونے لگی۔ نورگل، وہ زیر لب بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی کردغلو استاد اعظم کے سامنے موجود تھا۔ استاد اعظم نے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا تو کردغلو نے اس کے عمدہ اخلاق کی تعریف کی، جس پر استاد اعظم نے جواب دیا، دشمن کے خلاف اخلاق سب سے بڑا ہتھیار ہے کردغلو۔ کیا آپ دشمن سمجھتے ہیں ہمیں؟ کردغلو نے پوچھا۔ ہاں، مگر ساتھ دینے والوں کے لیے بازو کشادہ بھی رکھتے ہیں۔ عیسیٰ کو مسلوب کیے جانے کے بعد سے صلیب کا سایہ زندگی میں ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی میں محفوظ رکھتا ہے۔ کردغلو، کیا فرق پڑتا ہے اگر تم مسلمان ہو؟ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا مفاد مشترک ہو۔ استاد اعظم نے مکاری سے کہا۔ اچھے انسان سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے مجھے استاد اعظم، کردغلو نے جواب دیا تو استاد اعظم اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ تمہارے قبیلے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں میں، مگر العزیز کا لشکر جہاں ٹہرا ہوا ہے وہاں مناسب نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے مسلوں سے نجات تو چاہتے ہوں گے وہ لوگ۔ تو کیا کچھ نہیں کریں گے ہمارے لیے؟ کردغلو نے مایوسی سے کہا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، مسیحی دنیا کے مفاد میں ہے کہ ہم مداخلت نہ کریں، مگر یہ بات ہے کہ میری طرح تم بھی سمجھدار ہو، اور سمجھدار انسان اپنے ذاتی فائدے کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ کردغلو، کھل کر بات کیجیے استاد اعظم، کردغلو مسکرایا۔ سلیمان شاہ کو جلد از جلد قتل کر کے تم اس کی جگہ لے لو، اس کے بعد صرف ہم سے نہیں، صلیبی مرکز سے اور العزیز کے محل سے بھی زبردست حمایت ملے گی تمہیں، یہ کوئی نام نہاد حمایت نہیں ہوگی۔ استاد اعظم نے ایک صندوق اٹھا کر میز پر رکھا اور اس کا ڈھکنا پلٹ دیا۔ سونے کے سکوں سے بھرا صندوق دیکھ کر کردغلو کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی سکوں میں دلچسپی دیکھ کر استاد اعظم نے کہا، قبیلے میں اپنے ہم خیال لوگ تلاش کرو، سونے کی چمک سے ان کی وفاداری کو یقینی بناؤ، یہ تمہارے لیے چھوٹا سا ایک تحفہ ہے۔ استاد اعظم نے صندوق بند کر کے اس کی طرف کھسکا دیا۔ آپ سے ایک اور مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ باہر جو جنگجو سب پر بھاری پڑ رہا تھا وہ ارطغرل کا ساتھی نورگل ہے نا؟ کردغلو نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ اب ہم اسے یہودا کہتے ہیں کردغلو، استاد اعظم نے ہنستے ہوئے کہا تو کردغلو اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا، جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا ہو۔ تیتوش حلب میں اپنی قیام گاہ پر موجود تھا
کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس سے ملنے پہنچ گئی۔ تیتوش کے نزدیک پہنچ کر لڑکی نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تیتوش کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ افتالیہ، تم؟ تیتوش کے منہ سے یہی نکل پایا تھا۔ افتالیہ کو اچانک سامنے پا کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے دم توڑ گئی تھی۔ اس نے خود افتالیہ کی جلی ہوئی لاش دیکھی، مگر اب اسے زندہ سلامت اپنے سامنے پا کر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، تمہارا جلا ہوا جسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تیتوش نے کہا۔ تم بھی دھوکہ کھا گئے تیتوش، وہ جلا ہوا جسم میرا نہیں، اس مکان کی مالکن کا تھا، جسے میں نے چال بازی سے قتل کر کے آگ لگا دی تھی۔ اس طرح ارطغرل ہی نہیں، تم لوگ بھی دھوکہ کھا گئے۔ افتالیہ مسکرائی۔ تم واقعی بہت ذہین ہو افتالیہ، تیتوش نے اعتراف کیا۔ العزیز اور حلیمہ کی شادی کا منصوبہ ملیا میٹ ہو گیا، مجھے معلوم ہے، افتالیہ نے کہا۔ سلجوقوں کی بغاوت خواب و خیال ہو گئی ہے، ان حالات کا ذمہ دار صرف ارطغرل ہے، افتالیہ نے کہا۔ ارطغرل اور حلیمہ ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح چاہتے ہیں۔ کسی شخص کو دو ہی طریقوں سے ناکام کیا جا سکتا ہے تیتوش، حد سے بڑا ہوا لالچ اور دوسرا جنون عشق۔ اب تم سمجھداری دکھاؤ اور ان دو پاگلوں کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر استعمال کرو۔ قلعے میں چلی جاؤ، کچھ عرصے کے لیے کسی کی نظروں میں مت آؤ، مسئلے حل ہو جائیں گے تو دوبارہ تمہیں محل میں داخل کریں گے کسی طرح، تیتوش نے کہا۔ اور ناصر؟ افتالیہ نے پوچھا۔ ناصر ترکمانوں کو سلطان علاؤالدین کے خلاف بھڑکا کر اس کا تختہ الٹنے میں مصروف ہے۔ یہ نکاح بھی ہوگا اور ارطغرل بھی مرے گا، تم دیکھتی جاؤ بس، تیتوش نے کہا اور افتالیہ کو واپسی کے لیے ہدایات دینے لگا۔ افتالیہ کو رخصت کر کے تیتوش دوبارہ امیر العزیز کی خدمت میں پیش ہو گیا اور اس کا دکھ بانٹتے ہوئے بولا، اس غم کی حالت میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو آپ کے فائدے کی ہے۔ حلیمہ سلطان کے ساتھ نکاح کے بعد اگر آپ شکار سرائے گئے تو ارطغرل آپ کا ضرور تعاقب کرے گا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ العزیز چونکا۔ آپ کی بہن لیلا سلطان اور آیا جان کی ارطغرل سے میرے ایک عزیز تاجر دوست کے ذریعے خفیہ ملاقات کے باعث دونوں معزز خواتین ارطغرل سے ابراہیم کی دکان پر ملتی ہیں۔ محل میں ہونے والی ہر بات ارطغرل ان دونوں سے ہی معلوم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہے ہو تم، العزیز کے لہجے میں سختی درائی اور وہ محافظوں کے ہمراہ لیلا سلطان سے ملاقات کے لیے دروازے کی طرف لپکا۔ کماندار گل خان سے کہو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کائی قبیلے اور اس کے سردار کا نام و نشان مٹا دے، نہ عورتوں اور بچوں کو دیکھے نہ ان کے بہتے آنسوؤں کو، کچل کر رکھ دو ان سب کو۔ العزیز نے یہ پیغام سپاہی کو دے کر اپنے کماندار کی طرف رخصت کر دیا اور خود تفتیش کے لیے لیلا سلطان کے پاس جا پہنچا۔ وہ شدید غصے میں تھا، تیتوش کی باتوں نے اس کے تن بدن میں آگ سی لگا دی تھی۔ جب وہ لیلا سلطان کے پاس پہنچا تو وہاں آیا جان بھی موجود تھیں۔ اس نے آیا جان کی طرف غصے سے دیکھا اور سخت لہجے میں مخاطب ہوا، آپ کو ماں کی طرح عزت دی تھی، مگر اتنا زہر بھرا تھا آپ کے اندر کہ لیلا کو بھی زہریلا بنا دیا۔ العزیز، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ آیا جان نے حیرت سے کہا۔ اس احمق لڑکی کے ساتھ میرا خفیہ الماری کی تلاشی، ابراہیم کی دکان پر ارطغرل سے ملاقات، ارطغرل کو فرار ہونے میں مدد، میں ہر بات جان چکا ہوں آیا جان۔ بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیلا سلطان نے العزیز کو روکنا چاہا تو اس نے بہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور آئندہ کمرے سے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر آیا جان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، حالات دن بدن گھمبیر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ العزیز نے ناصر کے مشورے پر تقریب سے پہلے ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے 2 روز میں حلیمہ سلطان اور العزیز کے نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ کنیزوں نے حلیمہ سلطان کو دلہن بنا دیا تھا۔ نکاح سے قبل ہی حلیمہ سلطان کی خواہش پر العزیز نے کائی قبیلے کو اپنی سلطنت میں مزید پڑاؤ کی مہلت دے دی تھی۔ حلیمہ سلطان دلہن بن گئی تو شہزادہ نعمان اس سے ملنے کمرے میں آیا اور دعائیں دیتے ہوئے بولا، اللہ ہمیشہ خوش رکھے بیٹی، اللہ کل جہان کی نعمتیں بخشے۔ آپ مجھے دلہن بنا کر رخصت نہیں کر رہے بابا، بلکہ اس محل میں زندہ دفن کر رہے ہیں۔
یہ جو عروسی جوڑا میں نے پہنا ہے یہ عروسی جوڑا نہیں بلکہ کفن ہے میرے لیے۔ حلیمہ سلطان نے باپ سے منہ پھیر لیا تھا تو شہزادہ نعمان بھی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آیا جان لیلا سلطان اور کنیزیں اسے نکاح کی تقریب میں لے گئیں جہاں قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ جب وہ بڑے ہال میں پہنچے تو نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ حلیمہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر العزیز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ جیسے ہی حلیمہ اس کے مقابل پہنچی العزیز بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، اس نے حلیمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چونک کر بولا، آپ کے بابا کہاں ہیں حلیمہ؟ سلجوق سلطنت تباہ کرنے کے لیے وہ اہم اجلاس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں امیر عالی قدر۔ شہزادی حلیمہ نے کہا تو العزیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دوسرے معززین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر قاضی صاحب کی طرف دیکھا۔ بسم اللہ کیجئے قاضی صاحب۔ اجازت ملتے ہی قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے حلیمہ سلطان سے اس کی مرضی دریافت کی تو وہ العزیز کی طرف غور سے دیکھنے لگی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کے نکاح میں آنے سے بہتر ہے مجھے یہاں زندہ گاڑ دیں امیر عالی قدر۔ حلیمہ کا جواب العزیز کے لیے نہایت غیر متوقع تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حلیمہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آیا جان اور لیلا سلطان کی حالت بھی العزیز سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ کمرے سے نکل کر حلیمہ سیدھی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادہ نعمان اس کی یوں غیر متوقع واپسی پر ششدر رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئی حلیمہ؟ تمہیں تو نکاح کے بعد شکار سرائے روانہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا، نکاح نہیں ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ شہزادہ نعمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں خود کو استعمال نہیں ہونے دوں گی بابا، حلیمہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شہزادہ نعمان کا ذہن جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ جھٹکے سے کھلا اور العزیز وہاں آ گیا۔ لیلا سلطان اور آیا جان بھی اس کے ساتھ تھیں۔ یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے تو قول دیا تھا مجھے، تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا میں نے، جو کسی عورت کو نصیب نہ ہو وہ تحفہ دیا تمہیں، صرف ایک چھوٹی سی امید پر کہ شاید کسی روز تم ترس کھا کر مجھ سے محبت کرنے لگو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ ساری دنیا کے سامنے مجھے نیچا دکھا دیا، حقیر کر دیا مجھے۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشین کو اپنی انا کے آگے بے حیثیت کر دیا، اور کس کے لیے؟ ارطغرل نامی ایک خانہ بدوش کے لیے۔ پھر العزیز شہزادہ نعمان کی طرف پلٹا۔ شہزادے، میری پریشانی پر لگا ذلت کا یہ داغ اب آپ مٹائیں گے، ورنہ اس کا بدلہ حلیمہ کو چکانا ہوگا، العزیز نے کہا اور واپس چلا گیا۔ کردغلو اپنے خیمے میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ارطغرل اندر داخل ہوا۔ کردغلو نے ہڑبڑاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنا خنجر نکال لیا۔ اپنے خنجر کو نیام میں رہنے دو کردغلو، ابھی وقت نہیں آیا اس کا۔ ہاں البتہ وقت قریب ضرور آ گیا ہے، ارطغرل نے سخت لہجے میں اسے خبردار کیا۔ کون سے وقت کی بات کر رہے ہو؟ کردغلو چونکا۔ جب ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا اور کسی غدار کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، تاریکی میں پوشیدہ تمہارے گناہ دن کی روشنی میں دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت یقیناً تم میرے بابا کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن تمہاری ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے کردغلو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہر بار ہماری پیٹھ میں خنجر گھومتے رہو گے تو غلطی پر ہو، ارطغرل نے جواب دیا۔ العزیز کے کماندار کو یرغمال بنا کر یہ مت سمجھو کہ قبیلہ محفوظ ہو گیا ہے ارطغرل، اگر شہزادی کو بیاہ کر بھی لاؤ گے تو سرداری پر فائز نہیں ہو سکو گے۔ کردغلو سکون سے بولا، میں یاد دلا دوں گا کہ میری نظر سرداری پر نہیں ہے کردغلو، ارطغرل نے تنبیہ کی۔ قبیلے والے لفاظی کرنے والے کو سردار نہیں دیکھنا چاہتے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قبیلے کے مسئلے حل ہوں۔ تم کتنی بھی کہانیاں سنا دو انہیں، وہ تمہیں نہیں چنیں گے، اور وہ بھی گلدارو جیسے معقول امیدوار کے ہوتے ہوئے ارطغرل، کردغلو نے طنز کیا۔ اور تم کردغلو، کیا تم ابو حشام کے نام سے ہماری صفوں میں گھسنے والے کافر سے گٹھ جوڑ کر کے سرداری کی منزل کو پالو گے؟
دوست پر پیچھے سے وار کرنا ہی جانتے ہو تم گردولو، یہی تمہاری فطرت ہے، لیکن میرا بھائی وہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ تم اپنے جیسے منافقوں سے مل کر جو سازشیں کرتے رہے ہو، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ان میں سے کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ رہ گئی ہے۔ حلب جانے سے آج تک کی ہر سازش کا علم ہے مجھے، لیکن خوش قسمت ہو کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو جس دن ثبوت ڈھونڈ لو میری جان حاضر ہوگی، نہ ڈھونڈ سکے تو ایک ایک بہتان کا قصاص لوں گا تم سے، ہر دعوے اور ہر الزام کا۔ ابھی تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، جتنی تمہاری عمر ہے اس سے زیادہ تو میرا تجربہ ہے، دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ابھی تمہاری۔ کردولو نے اسے للکارا۔ بس چچا جان بس، اب دیکھنا تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ دنیا دیکھے گی، اور وہ وقت دور نہیں، ارطغرل نے کہا، اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر واپس چلا گیا۔ اسی روز ارطغرل کو یہ اطلاع مل گئی کہ العزیز حلیمہ سلطان کو لے کر شکار سرائے جا رہا ہے۔ یہ عمل کا وقت تھا، منصوبے بنانے کا نہیں۔ چنانچہ ارطغرل وقت ضائع کیے بغیر حلیمہ کو بچانے کے لیے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مخبر کے مطابق العزیز نے ابھی حلیمہ سلطان سے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسے لے کر شکار سرائے جا رہا تھا۔ یہ بات ارطغرل کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ عارفین ایک قابل اعتماد کنیز کے ذریعے العزیز کے محل میں پہنچ چکا تھا۔ کنیز نے اسے حلیمہ سلطان کے کمرے کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ وہ راہداری میں ایک مقام پر چھپا کھڑا تھا کہ شہزادہ شہیر کو اپنی جانب آتا دے کر محتاط ہو گیا۔ جیسے ہی شہیر قریب پہنچا، عارفین نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، گھبرائیں نہیں شہزادے، میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنے آیا ہوں، مجھے اپنے بابا کے پاس لے چلو۔ شہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر چلنے لگا۔ جلد ہی وہ اسے شہزادے نعمان کے کمرے میں لے گیا۔ خوشی ہے آپ سے ملاقات ہو گئی شہزادے، عارفین نے ادب سے کہا تو شہزادہ نعمان نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ الحمدللہ عارفین صاحب۔ پھر وہ شہیر سے بولا، شہیر بیٹا، مجھے عارفین صاحب سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ سن کر شہیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی فرمائیے شہزادے، عارفین نے پوچھا۔ میں نے سلجوق شہزادے کی حیثیت سے العزیز سے اتحاد کر لیا ہے۔ سلجوق تخت شاہی پر میرا جو حق ہے اس کے لیے جنگ کروں گا میں، شہزادے نے کہا۔ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو سلجوق طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ترک تلواریں بھائیوں کے خون میں نہائیں گی شہزادے، عارفین نے اسے تنبیہ کی۔ کتنے برسوں سے اپنی اولاد کو کھو دینے کے خوف میں جی رہا تھا عارفین صاحب، اب یہ خوف اتار پھینکا ہے، جو کہا ہے وہی کروں گا، شہزادہ نعمان نے جواب دیا۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے شہزادے؟ عارفین نے پوچھا۔ تم بھی اس اتحاد میں شریک ہو جاؤ عارفین، ہم مل کر سلجوق سلطنت کو پاؤں پر کھڑا کر دیں گے۔ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ گے تو سلطنت کا جو عہدہ چاہو گے بخش دوں گا۔ تم بھی نہ جانے کب سے یوں ہی در بدر پھر رہے ہو میری طرح، شہزادہ نعمان نے پیشکش کر دی۔ شرف ہے میرے لیے شہزادے، مجھ سے کچھ اور بھی چاہتے ہیں تو فرمائیں، عارفین نے ادب سے اپنا سر جھکا دیا۔ سارے ترک قبیلوں کو خبر پہنچا دو کہ ان کے دل جیتنے کے لیے دولت کے بہانے سے دریغ نہیں کروں گا، شہزادہ نعمان نے فخر سے کہا۔ یہ دولت آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی شہزادے؟ عارفین نے پوچھا۔ العزیز مجھے دولت مہیا کرے گا، بس تم لگ جاؤ اس کام پر، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ آپ مجھے حلب کے بازار میں ترکمان قالین فروش کے ذریعے رابطہ کر لیجئے گا، عارفین نے اسے بتا کر واپس چلا گیا۔ عارفین کی رضامندی سے شہزادہ نعمان کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ نعمان سے ملاقات کے بعد عارفین واپس کراتویار کے پاس آ گیا اور دونوں اس معاملے پر غور کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے شہزادہ نعمان جب تک زندہ ہے حکومت اور اقتدار کے پیچھے بھاگتا رہے گا عارفین، کراتویار نے عارفین سے کہا۔ اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ عارفین نے اس کی طرف دیکھا۔ نعمان اور شہیر دونوں کو مار دینا چاہیے، کراتویار نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عارفین چونکا۔ شاید تم کمزور پڑ گئے تھے۔ دیکھو عارفین، شہزادوں کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں میں جانتا ہوں، مگر اب کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اقتدار کی آگ جب ایک بار بھڑک اٹھے
تو اسے بجھانے کا واحد راستہ خون کے دریا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ کاراتویار کی بات پر عارفین بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ العزیز کا لشکر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس مسئلے پر مشاورت کے لیے کائی قبیلے میں جرگہ جاری تھا، جس میں کردغلو ایک مرتبہ پھر زہر اگل رہا تھا۔ وہ البارکو کے ساتھ مل کر ساری مصیبتوں کی جڑ سلیمان شاہ کے بیٹوں کو قرار دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں، لگتا ہے کہ دشمن کا خوف آپ لوگوں پر طاری ہو چکا ہے۔ یاد ہے اونچے پہاڑوں سے نیچے روانہ ہوتے وقت کیا قسم کھائی تھی ہم نے مل کر؟ دشمن کا لشکر ازدے کی طرح پھنکاریں مارتا آ جائے یا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہمیں گھیر لے، مگر ہم جھکیں گے نہیں۔ بولو، کیا یہ عہد نہیں کیا تھا؟ سلیمان شاہ کی باتیں سن کر سب کے سر جھک گئے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور پڑ گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس جنگ میں آپ پر کیسے اعتماد کروں میں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تلوار اٹھائی اور مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی تلوار ہے، کیسے یہ تلوار دے کر آپ کو میدان جنگ میں بھیج دوں؟ اس طرح کیسے لڑائی ہوگی؟ بھائی، نہ تو ہم اپنے کسی عہد کو بھولے ہیں اور نہ جنگ میں اپنی مردانگی کو۔ البتہ آپ اور آپ کی اولاد سرداری کے اعلیٰ اقدار بھول چکے ہیں۔ کردغلو نے کھل کر اختلاف کیا۔ کردغلو، چچا دلی دمیر نے اسے للکارا، اولاد اپنے باپ کا عکس ہوتی ہیں، شیر سے شیر اور گیدڑ سے گیدڑ ہی بات کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ حد میں رہنا تم اپنی، سمجھ گئے؟ حد میں رہنا۔ اسی وقت دربان نے العزیز کی طرف سے ایلچی کے آنے کی اطلاع دی۔ بھیجو اسے، سلیمان شاہ نے کہا تو چند لمحے بعد ہی ایلچی اندر آ گیا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، سلیمان، تمہاری مہلت ختم ہو گئی۔ امیر حلب العزیز نے تمہیں اور پورے قبیلے کو نیست و نابود کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی جرگے کے معززین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن ایک ترک کی حیثیت سے میں تمہیں آخری موقع دینے آیا ہوں، ارطغرل اور شہاب کو میرے حوالے کر دو۔ ایلچی نے کہا، اگر تم ہم پر آگ کی بارش کر دو تو بھی صرف میری جان لے سکتے ہو، شہاب الدین یا ارطغرل تو کیا، بکری کا بچہ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا تو کردغلو نے مداخلت کی، بس بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ قبیلہ کیا چاہتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حلب کے گیدڑوں کی خاطر کیا آپ قبیلے کو تباہ کر دیں گے؟ کردغلو، سلیمان شاہ نے اسے جھڑکا، تمہارا تو سر لے کر جاؤں گا۔ اسی وقت گلدارو خیمے کے عقبی حصے میں چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ شہاب الدین اور کماندار ناصر بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر ایلچی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ جرگے کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ گلدارو کماندار ناصر کو جرگے کے عین وسط میں لے کر آیا اور اس کے گلے پر خنجر رکھتے ہوئے بولا، کماندار، پہلے تم اپنے لوگوں کے سر تو بچا لو۔ آپ یہاں کیسے کماندار؟ ایلچی بمشکل یہی پوچھ پایا تھا۔ جاؤ پہلے سلیمان شاہ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھ کر آؤ۔ کائی قبیلے میں آ کر حد ادب پار کی تو تمہارا سر اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، اور العزیز سے کہنا اگر شہاب الدین اور ارطغرل کی اتنی ہی ضرورت ہے تو خود آ کر لے جائے۔ گلدارو نے باروب لہجے میں کہا تو ایلچی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ عارفین اس وقت شہزادہ نعمان کے پاس موجود تھا۔ اس کے سامنے سونے کا ایک بڑا صندوق کھلا پڑا تھا جس میں سونے کے سکے تھے۔ عارفین نے حیرت سے سونے کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور شہزادہ نعمان سے دریافت کیا، یہ کیا قصہ ہے شہزادے؟ یہ وہ سونا ہے جو ترکمان قبیلوں میں بانٹا جائے گا تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ شہزادے کا ساتھ دینے میں کوئی نقصان نہیں، اور یہ کام تم کرو گے عارفین۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ساتھ نہ دینا چاہیں تو؟ عارفین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ضرور ساتھ دیں گے عارفین، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ان سب کو قائل کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور مجھے ہر صورت کامیابی چاہیے، شہزادہ نعمان نے جواب دیا۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے شہزادے؟ عارفین نے پوچھا۔ بالکل عارفین بھائی، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، شہزادہ پرعزم تھا۔ آ جاؤ تم لوگ، عارفین نے بلند آواز میں کہا تو ان کے دو ساتھی سیڑھیاں اتر کر تہخانے میں آ گئے۔ شہزادہ نعمان یہ سمجھا
کہ عارفین نے اپنے مددگاروں کو سونے کا صندوق لے جانے کے لیے بلایا ہے، لیکن انہوں نے آتے ہی شہزادے کو قابو کر لیا۔ اب وہ ان کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہا تھا۔ شہزادہ نعمان، سلطنت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سلطنت ضمیر فروشوں سے ہمیشہ نفرت کرتی ہے۔ سلطنت سازش سے قبضہ کرنے والوں کو قبول نہیں کرتی۔ سلطنت نے اقتدار سلطان علاء الدین کو بخشا ہے۔ تم غدار ہو اور غدار کا انجام عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ عارفین نے شہزادہ نعمان کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اب وہ زمین پر مردہ حالت میں پڑا تھا، جبکہ عارفین کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی روز شہزادہ نعمان کو حلب شہر سے باہر ایک مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر عارفین اور کاراتیار کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ عارفین نے شہزادہ نعمان کے لیے دعا کی۔ اس کے گناہ کرنے سے پہلے ہی تم نے کام تمام کر دیا شہزادے کا، کاراتیار نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو عارفین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کاراتیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ شاہی زنجیر بذات خود سلطان علاء الدین کی خدمت میں پیش کرنا تاکہ اس کی موت کا یقین ہو جائے اور سکون ملے انہیں۔ عارفین نے شاہی زنجیر اس کی طرف بڑھائی۔ اور شہزادہ شہیر، اس کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی محل میں ہے، عارفین نے کہا۔ اسے بھی جلد از جلد مار دو عارفین، کاراتیار نے کہا تو عارفین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ العزیز حلیمہ سلطان کے ہمراہ شکار سرائے روانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور وہ بہت غصے میں تھا۔ میرا کیا قصور تھا جو تم نے یہ صلہ دیا مجھے؟ اس دنیا میں صرف تم سے محبت کی، دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں ڈال دی، تمہارے بابا کا اعتماد بحال کیا، شہیر کو آزاد کرا لیا، تمہیں ہر خوشی دی، لیکن تم نے یہ کیا کیا حلیمہ؟ آستین میں چھپے سانپ کی طرح ڈس لیا مجھے۔ میں نے ایک بار بھی آپ کو امید نہیں دلائی امیر عالی قدر۔ حلیمہ کا لہجہ جذبات سے آری تھا۔ اتنا بڑا دکھ دے کر مجھ عشق گھائل کو قریب المرگ کر دیا اور پھر جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہارے بھائی کو چھڑا کر لایا تھا صلیبیوں سے، تو وعدہ کیا تھا تم نے کہ شادی کر لو گی مجھ سے۔ العزیز نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، شہیر کو اغوا کرنے والے صلیبی ہی اسے واپس لے کر آئے ہیں۔ پورے عالم اسلام کو آگ میں جھونکنے کے لیے اس کی قیمت وصول کی ہے انہوں نے۔ حلیمہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو حلیمہ سلطان، میں نے تو ایسے کھیل الف لیلا کی داستان میں بھی نہیں پڑھے جو تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ العزیز نے اپنا سر تھام لیا۔ جانتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا کھیل کیا ہے امیر عالی قدر؟ جنہیں وہ اپنا ہواری چنتا ہے ان سے آئینے والا کھیل کھیلتا ہے، حلیمہ نے کہا۔ وہ کھیل کیا ہے حلیمہ سلطان؟ العزیز نے پوچھا۔ ہواری جب آئینہ دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا آپ فرشتوں جیسا نظر آتا ہے، معصوم، پاکیزہ، اعلیٰ اخلاق والے، حالانکہ وہ شیطان کے بہترین خدمتگار ہوتے ہیں۔ ایسے معصوم، ایسے پاکیزہ کہ اپنے مکروہ کاموں کا جہنم انہیں ایک خوشگوار نخلستان نظر آتا ہے، حلیمہ نے وضاحت کی۔ میرے احساسات کا مذاق اڑانے کی جو جرت تم نے کی ہے اسے دیکھ رہا ہوں میں۔ العزیز کے لہجے میں بے بسی تھی۔ بالکل نہیں، مذاق نہیں اڑا رہی میں، بلکہ آپ جیسے سادہ اور نیک نیت شخص کو حقیقت کا وہ آئینہ دکھا رہی ہوں جو اب تک کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے امیر عالی قدر، آپ کے اتنے بڑے محل میں ایک بھی شخص نہیں جو آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا دے۔ حلیمہ نے اسے احساس دلایا، جلد یا بدیر یہ شادی ہو کر رہے گی۔ بے شک یہ محبت کی شادی نہیں ہوگی، لیکن اس سیاسی شادی سے یقیناً مجھے عالمی سطح پر بہت فائدہ ہوگا، اور پھر ارطغرل بھی۔ کیا ہوا ارطغرل کو؟ حلیمہ نے اس کی بات کاٹی۔ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی تم حلیمہ سلطان۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر امیر حلب العزیز خاموش ہو گیا۔ کچھ مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے ایک موڑ کاٹا تو سامنے ایک بالکل ویسی ہی شاہی بھگی کھڑی تھی۔ قریب ہی ارطغرل بھی موجود تھا، جسے العزیز کے سپاہی گرفتار کر چکے تھے۔ ارطغرل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گلے میں طوق تھا۔ ارطغرل ہمارے بچھائے جال میں پھنس چکا ہے حلیمہ سلطان۔ یہ شاہی بھگی کے دھوکے میں اس بھگی کا تعاقب کرتا رہا ہے جو ہم نے اسے گرفتار کرنے کے لیے شکار سرائے کی طرف روانہ کی تھی، العزیز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔
نہیں، حلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خدا را ایسا نہ کریں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کو اور ملک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ جانتی ہو اس نے کتنے فوجی مارے ہیں، درگاہ کے کتنے ہی درویشوں کا ذہن خراب کر کے میرے اعتبار کے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ وہ ہر طرح سے موت کا حقدار ہے۔ العزیز نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، ارطغرل ایسا نہیں کر سکتا، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے مت ماریں۔ حلیمہ کے لہجے میں التجا تھی۔ لیکن تم نے جو درد دیا وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے حلیمہ سلطان۔ اب تم مرتے دم تک میری نام نہاد بیوی بن کر معافی کے لیے گڑ گڑاتی رہو گی، اور تمہاری زندگی تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے گزرے گی، العزیز نے کہا اور بھگی سے باہر چلا گیا۔ حلیمہ خود بھی بھگی سے باہر آ گئی، لیکن سپاہیوں نے واپس اسے بھگی میں دھکیل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو سپاہی مل کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ آج مجھے تم سے سچ سننا ہے ارطغرل، صرف سچ کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کام کر رہے ہو۔ قریب پہنچ کر العزیز نے سوال کیا۔ اللہ کے سوا ہم کسی کے لیے کام نہیں کرتے امیر علی قدر۔ سچ پوچھیں تو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک سچ آپ ہی کی صورت میں دیکھا ہے۔ آپ کا ساتھ جس نے بھی دیا وہ زندان میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا یا پھر قتل ہو گیا۔ اللہ آپ کو سمجھ دے العزیز۔ ارطغرل کا لہجہ بے خوف تھا۔ ارطغرل کو گھیرنے والے ان محافظوں میں تیتوش کے سپاہی بھی موجود تھے، جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ ارطغرل کے ساتھ ساتھ العزیز کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ اپنی کارروائی کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، جبکہ العزیز ارطغرل سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری موت کا دن ہو ارطغرل۔ اگر تم مجھے اور حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے لیے کیے گئے سب کام بتا دو تو جان بخشی کر دوں گا میں تمہاری۔ پھر اپنے قبیلے کو لے کر میری سلطنت سے کہیں دور چلے جانا۔ العزیز نے اسے پیشکش کی۔ آپ جسے حقیقت کہہ رہے ہیں وہ خوبصورت کاغذ میں لپٹا ایک جھوٹ ہے امیر علی قدر۔ اگر میں سچ کے نام پر آپ کو یہ جھوٹ دے دوں تو خود کو اور قبیلے کو بچا سکتا ہوں، لیکن آپ اس خوفناک جال میں پھنس کر پورے عالم اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ مجھے ایسی سودے بازی سے بچائے۔ اگر مرا تو اللہ کی راہ میں مروں گا، یقین کریں ذرہ برابر خوف نہیں ہے مجھے، ارطغرل نے پرسکون آواز میں کہا۔ افسوس ہو رہا ہے تم پر، اگر خود پر ترس نہیں آتا تو اس لڑکی پر ہی رحم کر دو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے کس حال میں پہنچ چکی ہے حلیمہ سلطان۔ یہ ایک ایوبی ملکہ ہو سکتی تھی، مگر اب میرے زندان میں آخری سانس تک سڑے گی۔ تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو ارطغرل۔ العزیز نے خنجر نکال کر ارطغرل کے گلے پر رکھ دیا تھا۔ حلیمہ سلطان یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اب اسے ارطغرل کی موت یقینی محسوس ہو رہی تھی اور بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، جان بچا لے ارطغرل کی۔ حلیمہ سلطان کے دل سے بے اختیار دعا نکلی۔ اسے سولی چڑھانے کی تیاری کی جائے۔ العزیز سپاہیوں کو حکم دے کر پلٹا ہی تھا کہ ارطغرل نے تیز لہجے میں کہا، صلاح الدین ایوبی کاروان سرائے میں کماندار ناصر ترکمانوں سے مل کر جو جال بن رہا تھا وہ بچھانے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ العزیز چونکا۔ ناصر ہمارے پاس ہے، میں نے پکڑ لیا تھا اسے۔ آپ کے دو بہترین کمانداروں میں سے ایک ہمارے قبضے میں ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، العزیز نے غصے سے کہا۔ تو پھر ہمارے ساتھ کائی قبیلے کے پڑاؤ چلیں، وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ارطغرل کے انکشاف نے العزیز کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ پھانسی کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ ارطغرل کو گھوڑے پر بٹھا کر گلے میں پھندا ڈال دیا گیا تھا۔ اب سپاہی العزیز کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی لمحے حلیمہ بھگی سے نکل کر ارطغرل کی طرف بھاگی تو العزیز کے حکم پر سپاہیوں نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ وہ بار بار العزیز سے اپنا فیصلہ بدل لینے کی التجا کر رہی تھی۔ سچ سچ بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف تمہیں ہی نہیں ماروں گا، حلیمہ سلطان بھی مرتے دم تک زندان میں پڑی رہے گی۔ العزیز حلیمہ کو کھینچتا ہوا اس کے قریب لایا تھا۔ اس دوران ارطغرل اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو خنجر کی مدد سے کاٹنے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھیں اور کسی کو اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آنکھیں کھولیں امیر علی قدر،
کچھ سوچیں خدا کے لیے، عالم اسلام کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سبب بنیں گے آپ، کتنا خون بہے گا مسلمانوں کا، ذرا سوچیں۔ ارطغرل موت کی دہلیز پر بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور کسی بھی نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ سچ جاننا چاہتا ہوں میں ارطغرل، صرف اور صرف سچ۔ العزیز بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں نے روح کی گہرائیوں تک تم سے محبت کی ہے حلیمہ سلطان، میری موت پر آنسو نہ بہانا۔ آخری دم تک میرے دل میں صرف اللہ کی شہادت ہے اور دوسری چیز تمہاری محبت ہے۔ ارطغرل اسے نظر انداز کر کے حلیمہ سلطان سے مخاطب ہوا۔ اگر تم چلے گئے تو یہ دنیا میرے لیے کفن بن جائے گی ارطغرل، ایک ایک پل تم سے ملنے کی دعا کروں گی اور مرتے دم تک میری سانسوں میں تم بسے رہو گی۔ حلیمہ نے جواب دیا۔ العزیز ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھانسی کا حکم دینے کے لیے وہ اپنا ہاتھ بلند کرنے ہی والا تھا کہ کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ العزیز نے ان کی محبت کے سامنے ہار مان لی تھی۔ کھول دو اسے، العزیز کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ مگر میرے آقا، ایک سپاہی نے کہنا چاہا۔ جو کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر وہ حلیمہ سلطان کی طرف دیکھ کر بولا، کائی پڑاؤ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بھگی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک غدار سپاہی نے جھٹکے سے گھوڑے کو آگے بھگا دیا۔ ارطغرل کے گلے میں پھندا تھا اور وہ ہوا میں جھول گیا۔ اسی پل حلیمہ سلطان نے العزیز کی تلوار نیام سے کھینچی اور درخت سے بندھی رسی کاٹ کر ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ العزیز اپنے سپاہی کی حکمت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت سے سپاہی ارطغرل پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ارطغرل اب سنبھل چکا تھا۔ وہ جوان مردی سے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی سے غداروں کے سر قلم کر رہی تھی۔ لڑائی جاری تھی کہ روشن اور بابر بھی ارطغرل کا تعاقب کرتے وہاں پہنچ گئے اور دور سے پکار کر کہا، ہم آ گئے ہیں بھائی۔ اور پھر ان دونوں نے بھی تلواریں نکال لیں۔ کچھ ہی دیر میں میدان میں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا، میرے پیچھے مت آنا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارطغرل مصنوعی غصے سے روشن اور بابر سے مخاطب ہوا۔ وہ بھائی، ہم تو گزر رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں سنی تو ادھر آ گئی۔ روشن نے کہا تو بابر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ارطغرل ان کی بات سن کر مسکراہٹ نہ دبا سکا اور آگے بڑھ کر اپنے جانبازوں کو گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت قریب ہی العزیز حکم عدولی کرنے والے ایک غدار سپاہی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کیا یہ؟ خداوند کی خاطر کیا ہے یہ سب، او پاگل انسان۔ سپاہی نے نفرت سے جواب دیا تو العزیز نے خنجر نکال کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ سلیبی پورے حلب میں پنجے گاڑ چکے ہیں امیر علی قدر، جبکہ آپ بھی انہی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر منظر۔ ارطغرل نے العزیز سے کہا، میری جان کی حفاظت کرنے والے میرے ذاتی محافظ سب سلیبی ہیں کیا؟ العزیز نے پوچھا۔ ان کے دو افسر ہیں، ایک کو آپ نے حلب کی دولت سونپی، یعنی تاجر کے روپ میں ملنے والا ابو حشام، اور دوسرا کماندار ناصر، لیکن اس وقت ان سب کا صفایا کرنا ضروری ہے۔ ارطغرل نے کہا۔ اچھا تو کیا کرنا ہوگا؟ العزیز نے پوچھا۔ جب ملک میں نااہل لوگ ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے امیر علی قدر۔ کام اہل لوگوں کے حوالے کر دیں۔ آپ کے ماموں شہاب الدین صاحب ہمارے پڑاؤ پر آپ کی جانب سے اچھی خبر کے منتظر ہیں۔ ارطغرل کی تجویز پر العزیز نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنی بھگی میں جا بیٹھا تاکہ شہاب الدین کے لیے فرمان لکھ سکے، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی کہ ارطغرل نے آگے بڑھ کر حلیمہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ واقعی سچا عشق کرنے والوں کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی ارطغرل۔ حلیمہ سلطان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اللہ ہمیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ کرے۔ ارطغرل کا جواب سن کر العزیز آگے بڑھ گیا اور شاہی فرمان لکھنے لگا۔ کماندار گل خان، تمام کمان شہاب الدین وزیر اعظم کو لوٹا رہا ہوں۔ وہ فوج لے کر حلب واپس جائیں گے۔ تم کماندار ناصر کی عبرتناک سزا کا حکم اور میری ذاتی معذرت سلیمان شاہ کو پہنچاؤ۔ العزیز نے مکتوب لکھ کر مہر ثبت کی اور ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی ارطغرل حلیمہ سلطان کو لے کر اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر گلدارو کماندار ناصر کو نہ لے آتا
تو ہمارا کام تمام ہو گیا تھا بس۔ العزیز کا لشکر تو فی الحال عین سر پر آ کر ایک جگہ رک گیا ہے، مگر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے سلیمان شاہ۔ یہ مصیبت ہمارے سر پر لانے والا ارطغرل ہے۔ کردوغلو اس وقت سلیمان شاہ کے پاس موجود تھا، گلدارو بھی وہیں تھا۔ اچھا تو بتاؤ پھر میں کیا کرتا کردوغلو؟ کیا بیٹے کو ان کے حوالے کر کے اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھتا، یا پھر صلیبی قربانگاہ کی نظر کر دیتا میں اسے؟ سلیمان شاہ نے جواب دیا، تخت سرداری پر آپ فائز ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جانبازوں کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہوں، یقینی موت کے لیے آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے، لیکن یہ جنگ یہاں نہیں لڑیں گے، ہم پڑاؤ سے نکل کر دشمن پر حملہ کریں گے۔ 2000 جانباز آگے بڑھ کر 4 گنا لشکر پر حملہ آور ہوں گے، مگر نہ ماؤں کو، نہ ان کے بچوں کو، نہ عورتوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان کے کماندار کو قید کر کے وقتی طور پر تو جنگ رکوا لی ہم نے، لیکن اس کے بعد العزیز کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا معلوم۔ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے ہم، اور صلح کا وقت نکل چکا ہے۔ یہ محاصرہ جاری رہا تو بہت جلد بھوک پیاس کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے قائی قبیلے کے لوگ، اور ان تمام حالات کے ذمہ دار تم ہوگے سلیمان۔ بکواس بند کرو کردوغلو، حد میں رہو اپنی۔ سلیمان شاہ کے لیے کردوغلو کے الفاظ ہی نہیں، انداز بھی ناقابل برداشت تھا۔ بہت اچھے، بچپن سے لے کر آج تک ہر پل تمہارا ساتھ دیا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، جو بھی کہا منہ پر کہا ہمیشہ۔ کیا کبھی کوئی سازش کی تمہارے خلاف؟ بتاؤ، تمہارے لیے اور قبیلے کے لیے جنگیں لڑی ہمیشہ، اپنی بیوی اور بچے کی قربانی منگولوں کی جنگ میں دی، پورے کا پورا خاندان مٹ گیا میرا۔ ارطغرل کے باعث جو عذاب آئے ہیں وہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ قبیلے کا سارا نظام بگڑ چکا ہے، ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا۔ کتنی ہی بار پیٹھ سے خنجر گھونپا گیا ہمیں، کس لیے؟ صرف اور صرف تمہارے بیٹے ارطغرل کی وجہ سے۔ کردوغلو بھی آج باز آنے والا نہیں تھا، وہ ہر صورت سلیمان شاہ اور ان کے بیٹوں کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا تھا۔ خاموش رہو کردوغلو، سلیمان شاہ نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا۔ پانی اب ہمارے سروں سے اونچا ہو چکا ہے سلیمان شاہ، کردوغلو نے کہا، اور بغیر تعظیم پیش کیے واپس چلا گیا۔ بابا، کردوغلو کی حمایت ہمیں کھونی نہیں چاہیے۔ ارطغرل کے وسوسوں کی وجہ سے ان حالات میں یہ ہمیں چھوڑ گئے تو برا ہوگا۔ ان کی وجہ سے معززین نے بھی حمایت ترک کر دی تو ہمارا قبیلہ خدا نہ کرے برباد ہو جائے گا۔ اب ہمارے قبیلے کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ میں ارطغرل کے خلاف نہیں ہوں، مگر اسے بھی اصولوں کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کب سے وہ میری کسی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ گلدارو نے ادب سے کہا، ارطغرل اچھی خبر لے کر آئے گا، مجھے معلوم ہے۔ سلیمان شاہ نے یقین سے کہا، کیسی اچھی خبر بابا؟ اب جانتے ہیں سب کہ وہ حلیمہ کو لینے گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو گلدارو؟ ارطغرل اتنا کمزور آدمی ہے؟ تمہارے خیال میں ارطغرل اتنا کمزور آدمی ہے؟ کیا تم یہی بات کہنا چاہتے ہو؟ سلیمان شاہ چونکے۔ وہ عاشق ہے بابا، عاشق، ایک بے خودی کے عالم میں روانہ ہوا ہے، خدا جانے ہماری فکر ہے بھی یا نہیں۔ اس لڑکی کے چکر میں ہمیں بھول بھی جائے تو تعجب نہیں ہوگا بابا۔ حلیمہ کو یہاں پر لے آنا صرف سلجوقوں کی نہیں، العزیز کی بھی ناراضگی مول لینا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے پورے جہاں کو دشمن بنا لیں گے کیا ہم؟ اجازت چاہتا ہوں بابا۔ گلدارو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ سلیمان شاہ اس وقت بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ گلدارو کے جانے کے بعد وہ اپنی آرام گاہ کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں حائمہ خاتون سب سو چکی تھیں۔ سنا تم نے؟ سن لیا صاحب، یہ جو آپ کا منہ بولا بھائی ہے، یہ صرف قبیلے میں نہیں، آپ کی اولاد میں بھی زہر بھر رہا ہے۔ انہوں نے پرسکون انداز میں کہا، صاحب خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے، ہمارے بیٹوں کو کچھ ہو جائے تو اس خاندان کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ کارڈنل تھامس اس وقت تیتوش اور افتالیا کے ساتھ قلعے کے ایک کمرے میں موجود تھا، جبکہ استاد اعظم ایک تفصیلی نقشے پر چھڑی کی مدد سے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہم ہر ہتھ کنڈا بروئے کار لا چکے ہیں کارڈنل عالی قدر، قدس، حلب اور تبریز کے لیے منصوبوں کے مطابق ہم صلیبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ استاد اعظم نے ایک نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خانہ جنگی، وبا، اندرونی سازشیں، مذہبی انتہا پسندی، بہت کم وقت میں اتنا کچھ کر دیا ہم نے، یہ تو مانیں گے آپ۔
تیتوش نے داد طلب نگاہوں سے کارڈینل کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ کاراتویر نامی آدمی کا کیا ہوا؟ کارڈینل تھامس کو اچانک یاد آ گیا۔ جلد وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا عالی قدر کارڈینل۔ ترکمانوں اور ایوبیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں، بس آج کل میں مکمل ہو جائیں گی، استاد اعظم نے بتایا۔ اور وہ ارطغرل، اسے بھی نہیں مار سکے تم لوگ، کارڈینل تھامس نے طنز کیا۔ حلب کی فوج نے قائی قبیلے کا محاصرہ کر لیا تھا محترم، جلد ہی قائی لوگوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، تیتوش نے گول مول جواب دیا۔ مہینوں سے مجھے ابن العربی کی وہ امانتیں واپس لا کر دینے کا کہہ رہی ہوں پیٹریشو، میں نے تمہارے کہنے پر پاپا اعظم سے بھی کہہ دیا تھا، افسوس کہ تم نے مجھے جھوٹا بنوا دیا، تھامس نے گلہ کیا۔ اس وقت قدس میں ہے وہ ابن العربی، جیسے ہی آ جائے گا ہم کام دکھا دیں گے، استاد اعظم نے جواب دیا۔ اگر اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرو گے تو میں صلیبی فوج کو کیسے آمادہ کروں گا؟ یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے، اگر تم ارض مقدس میں یسوع مسیح کے خاص جنگجوؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم خوب جانتے ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ کارڈینل تھامس نے دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ مقدس امانتیں کیا ہے میرے آقا؟ افطالیہ نے اس کے جاتے ہی استاد اعظم سے سوال کیا۔ افطالیہ، کارڈینل کے مزید قریب ہونا ہوگا تمہیں، اس کے ہر اقدام سے مجھے باخبر رکھنا، اس طرح وہ میری بھتیجی پر بھی بری نظر نہیں ڈال سکے گا۔ استاد اعظم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ جیسے آپ کا حکم میرے آقا، افطالیہ نے ادب سے سر کو خم دیا۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک صلیبی سپاہی نے کرتغلو کی آمد کی اطلاع دی۔ کرتغلو نے گزشتہ روز ہی پیغام رساں کبوتر کے ذریعے استاد اعظم کو اپنی آمد اور ملاقات کی درخواست بھیجی تھی۔ فوراً بھیجو اسے، استاد اعظم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا تو سپاہی باہر چلا گیا۔ میرے آقا، قائی قبیلے اور ارطغرل کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے بہترین مہرہ یہ آدمی ہے، یہ کم سے کم ناصر کی طرح احمق نہیں ہے۔ تیتوش نے استاد اعظم کو مختصر الفاظ میں کرتغلو کے بارے میں بتا دیا۔ اسی وقت کرتغلو بھی کمرے میں آ گیا۔ خوش آمدید کرتغلو میرے دوست، صلیبی قلعے میں تمہارا استقبال کیا جاتا ہے، باقی افطالیہ اور تیتوش سے تو واقف ہو ہی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا استاد اعظم نے اس کا استقبال کیا۔ افطالیہ، سنا تھا تم آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ کرتغلو چونکا۔ یعنی میری یہ چال بھی کامیاب رہی؟ افطالیہ مسکرائی۔ جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو کرتغلو، مگر حالات تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گڑبڑ ہیں، استاد اعظم نے کہا۔ ارطغرل کماندار ناصر کو اپنے پڑاؤ لے گیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے بھلا، کرتغلو نے جواب دیا۔ بدقسمتی سے ارطغرل جو چاہتا تھا وہ کر گزرا، استاد اعظم نے نفرت کا اظہار کیا۔ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ان حالات میں؟ ایک وقت تھا وہ چھوٹا سا بچہ ارطغرل ہوا کرتا تھا جسے میں صف توڑنے پر سزا دیا کرتا تھا، مگر اب بڑا ہو گیا ہے اور کسی کی بھی نہیں سنتا۔ مجھ سے اگر کام لینا چاہتے ہیں تو شرائط پر نظر ثانی کرنا بہتر رہے گا۔ کرتغلو نے مکاری سے اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل کرتغلو، مجھے پوری طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ 2000 جنگجوؤں کا خون کیسا جوش مار رہا ہوگا، اور مال غنیمت کی کشش تو انہیں دیوانہ بنا دے گی، استاد اعظم نے کہا۔ ہم ایک دوسرے کی بات خوب سمجھ رہے ہیں استاد اعظم، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں کسی کو قائل نہیں کر سکتا، کرتغلو نے بے بسی کا اظہار کیا۔ تو ایسا کرو، انہیں جا کر کہو کہ عیسائیوں پر حملہ کر دیں، تیتوش نے مشورہ دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کرتغلو چونکا۔ ہم تمہیں کافروں پر حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کے عوض بھاری مقدار میں سونا پیش کریں گے، استاد اعظم نے کہا۔ اس طرح دونوں کا فائدہ ہے، یعنی میرے جنگجو جس وقت مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے تو وہ جنہیں تم کافر عیسائی کہتے ہو تم سے مدد کے لیے فریاد کریں گے اور یوں تمہارا حصہ بن جائیں گے۔ کرتغلو نے کڑی سے کڑی ملا دی تو استاد اعظم نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تیتوش نے بتایا تھا کہ تم ذہین آدمی ہو، مگر اتنی ذہانت کی توقع نہیں تھی۔ تم اس کے بدلے ہمیں کیا پیش کرو گے کرتغلو؟ قائی قبیلے کو ہم اندر سے کمزور کریں گے، بھائی کو بھائی کا
اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیں گے۔ ارطغرل گلدارو کا اور سلیمان ان دونوں کا دشمن ہو جائے گا۔ پھر انجام کار قبیلے کے سر کا تاج بنتے ہی میں ارطغرل کا سر کاٹ کر اس قلعے کے دروازے پر لٹکانے کی شاندار پیشکش کرتا ہوں۔ مٹھی پر بہادروں اور معمولی گزر اوقات والا قبیلہ ہیں ہم لوگ، لہٰذا ہم سے تو یہی کچھ مل سکتا ہے بس۔ کرتغلو نے مکاری سے جواب دیا تو استاد اعظم نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ تو یہ معاہدہ طے سمجھو کرتغلو، اب یہ بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ مسائل میں گھرے لوگوں کے مال کی اچھی قیمت ادا کرنے سے آغاز کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ کرتغلو نے تجویز پیش کی تو سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایزاڈورا بھی قریب ہی ایک جھروکے کے پیچھے کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں استاد اعظم کے لیے شدید نفرت تھی۔